اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ وہ ہمارے اکرام والے عزت والے بندے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، جیسا رب تعالیٰ حکم کر دیتا ہے وہ ویسا ہی کام کرتے ہیں، اپنی منمانی نہیں کرتے، انہیں اختیارات نہیں دیے، شہوت نہیں دی۔ تو جس فرشتے کو قیام کی حالت میں تخلیق کر دیا قیامت تک قیام کرتا رہے گا، جو رکوع کی حالت میں ہے قیامت تک رکوع کرتا رہے گا، جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدہ کرتا رہے گا، اور جس فرشتے کو جو احکامات دے دیے گئے وہ قیامت تک اس پر فائز اور قائم رہے گا، اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ دوسری مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے شہوت عطا فرمائی ہے، وہ یہ سارے حشرات الارض اور جانور وغیرہ ہیں کہ انہیں اللہ نے عقل نہیں دی بلکہ ان کو شہوت دی ہے۔ ان کے دو ہی کام ہیں، چرنا اور اپنی نسل کو بڑھانا، ان میں عقل سمجھ نہیں ہوتی، لہٰذا بعض اوقات جانور ایسی چیزیں کھا لیتا ہے کہ جس سے اس کی جان کو نقصان پہنچ جاتا ہے، تو چونکہ عقل نہیں ہوتی اس لیے اس کو نہیں پتہ کہ میں کیا کھا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، اسی وجہ سے وہ کوئی بھی معاملہ کرتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں، تو اسے چونکہ عقل نہیں دی صرف شہوت دی، لہٰذا وہ اپنی شہوت کا اظہار کرتا ہے۔ ان دونوں مخلوقات کے درمیان میں دو مخلوق ہیں، ایک انسان اور دوسرے جنات۔ اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر عقل شہوت پر غالب آ جائے تو وہ بندے کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیتی ہے، اور پھر وہ بندہ نبی اور ولیوں کے وصف میں سے ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی عقلیں ان کی شہوت پر غالب ہیں، یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو کبھی کسی قسم کے گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم عن المعصیت بنایا۔ گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے اذہان میں بھی گناہ کا خیال نہیں آتا، اس لیے کہ ان کی عقل ان کی شہوت پر غالب ہے۔ اور انہی کے توسط سے اولیاء کرام کو بھی اللہ نے محفوظ کیا کہ ان کی عقلیں بھی ان کی شہوت پر غالب ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، یہ محفوظ عن المعصیت ہوتے ہیں۔ لیکن اولیاء کرام نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کی سنت کا اجرا ہو جائے، وگرنہ یاد رکھیں کہ انبیاء کو اور اولیاء کو نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے نفوس قدسیہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ یہ شہوات سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، اور آپ کو اسی پاداش میں قتل کر دیا گیا کہ ایک عورت آپ پر فریفتہ ہو گئی تھی، اس نے آپ سے برائی کرنا چاہیے، آپ نے انکار کیا تو اس نے اپنے شوہر کو کہہ کر آپ کو قتل کروا دیا۔ اسی طرح اولیاء کرام میں بھی بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے نکاح نہیں کیا، جن میں حضرت امام نووی علیہ رحمہ، حضرت بشر حافی اور امام تفتازانی جیسے اولیاء اللہ شامل ہیں کہ انہوں نے بھی نکاح نہیں کیا۔ تو اگر شہوت عقل پر غالب آ جائے تو وہ شخص بدترین انسانوں میں شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ پھر وہ اپنی عقل کو گم کر چکا اور اپنی نفسانی خواہش کا پیرو ہو چکا، وہ صرف اپنی جسم اور اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے اور اس کی عقل جو ہے وہ زائل ہو چکی ہے۔ حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں لیکن آپ نے نکاح کیے، حالانکہ حضور علیہ السلام تو کامل اور اکمل ہیں، آپ تو امام الانبیاء، تو پھر آپ نے نکاح کیوں کیا؟ حضور علیہ السلام نے نکاح اس لیے کیا کہ حضور علیہ السلام کی سنت ہو جائے اور نکاح کرنا عین عبادت ہو جائے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ نکاح کی مجالس میں مشغول ہونے سے بہتر ہے کہ نوافل کی ادائیگی کی جائے۔ ان کے برخلاف حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نکاح عبادت ہے، نوافل میں مشغول ہونے سے بہتر ہے کہ نکاح کیا جائے۔ اور نکاح یہ ایسی عبادت ہے کہ جس دن نکاح ہو گیا جب تک نکاح برقرار رہے گا طلاق نہیں ہوتی، اللہ مستقل ثواب عطا فرماتا رہتا ہے، ایسی عبادت ہے نکاح۔ تو حضور علیہ السلام نے نکاح اس وجہ سے فرمایا کہ امت کی تعلیم ہوگی، ان کو نکاح کا طریقہ اور سلیقہ پتہ چلے گا، اس کے احکامات پتہ چلیں گے، میری سنت بھی ہوگی اور عین عبادت بھی ہوگی۔ لہٰذا اولیاء اللہ اس لیے شادی کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سنت کا اجرا ہوتا رہے اور امت کو تعلیم بھی ملتی رہے۔ اسی واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
النکاح من سنتی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے۔ تو نکاح کرنا حضور علیہ السلام کی سنت، دیکھو پورا کا پورا دین ہی حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے نکاح کو خاص کر کے کیوں کہا کہ یہ میری سنت ہے؟ اس لیے کہ نکاح نہ کرنے میں بے شمار نقصانات ہیں، اس وجہ سے حضور نے خاص نسبت کی کہ نکاح میری سنت ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ موڑا، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اس سے برات کا اظہار کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت نکاح سے منہ موڑے، اس سے اعراض کرے اور کسی دوسرے طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کرے، حضور نے فرمایا کہ اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے یا کافر ہو کے مرے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے نکاح کو اپنی طرف منسوب کیا اور نکاح کو ترک کرنے والے، اس سے اعراض کرنے والے سے برات کا اظہار فرمایا۔ یہ ہے نکاح کی